آج کی ویڈیو میں آپ کو سنا رہی ہوں ایک انجان لڑکی کی کہانی۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ سردیوں کے دن تھے۔ نوید اور واصف اپنے دوست اسامہ کے ولیمے کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اچانک سڑک کے وسط میں ایک لڑکی نمودار ہوئی، جس پر واصف نے پورے زور سے بریک لگائی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی انتہائی نقصان سے بچ گئے۔ البتہ لڑکی گاڑی کے سائیڈ بمپر سے ٹکرائی۔ نوید گاڑی سے نکلا اور لڑکی کی طرف دوڑا۔ واصف نے گاڑی بند کی اور نوید کی طرف ہوا۔ نوید نے لڑکی کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن حالت غیر ہوئی پڑی تھی۔ سر پر دوپٹہ اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ پاؤں اور ہاتھوں سے ہلکا سا بلڈ رس رہا تھا۔ پسینے میں شرابور تھی، شاید کسی دور سے بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ نوید نے واصف کو پانی لانے کا کہا اور پانی اس لڑکی کے اوپر چھڑکا تاکہ اس سے اسے ہوش آ جائے۔ جیسے لڑکی ہوش میں آئی، وہ زور سے چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ شاید لڑکی صدمے میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ واصف نے تسلی دی اور کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نوید نے بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز سے پڑھی لکھی فیملی کی معلوم ہو رہی تھی۔ واصف نے گاڑی سے شال نکال کر اسے اوڑھنے کو دی۔ لڑکی نے اسے فوراً اوڑھ لیا اور اپنا بدن چھپا لیا۔ لڑکی اب کچھ نارمل محسوس کر رہی تھی۔ نوید نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اس سوال پر لڑکی رونے لگی۔ نوید نے کہا، روئیں نہیں، اپنا پتہ بتائیں یا کسی اپنے کا پتہ دیں تاکہ گھر والوں کو اطلاع دے سکیں۔ لڑکی زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور کسی کے سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ واصف نے نوید سے کہا، انہیں گھر لے چلتے ہیں، وہاں امی ہوں گی تو شاید کچھ بتا دے گی۔ اسی کشمکش میں 1 بج چکا تھا۔ نوید نے لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ پہلے لڑکی ڈرتے ہوئے انکار کرتی رہی، پھر نوید کی تسلی دینے کے بعد اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی۔ اسے چوٹ بھی لگی تھی۔ واصف نے گھر کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو واصف کی والدہ گاڑی کی طرف ہوئی اور اس لڑکی کو گاڑی سے نکالا، اسے کمرے میں لے گئی اور پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے دیا۔ وہ لڑکی روئی جا رہی تھی۔ واصف کی والدہ نے بڑے پیار سے دلاسا دیا، وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کو ان کی باتوں سے حوصلہ ہوا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ایسے سوئی کہ مدتوں سے جاگی ہو۔ ان مدتوں میں ایسے ہی نیند کا انتظار تھا۔ وہ واصف کی والدہ بھی اس کے پاس سو گئی۔ اگلی صبح اسے ناشتہ کروایا اور دریافت کیا کہ کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ اس نے کہا، میں اچھے پڑھے لکھے خاندان سے ہوں، BSc کی طالبہ ہوں۔ میری ملاقات ایک لڑکے سے فیس بک پر ہوئی جو آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہی جذبات اس لڑکے کی طرف سے بھی تھے۔ اس نے شادی کے لیے کہا، لیکن گھر والے نہیں مانے۔ میں اس کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوارٹر میں لے گیا، جہاں اس کے مزید دوست بھی تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکے کی گھٹیا اور درندگی سے بھرے جذبات کا علم ہوا، جو سن کر میں بالکل ہی بکھر گئی تھی۔ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، البتہ مجھے گھر واپس جانے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اسی نامے لڑکا اور اس کے دوست میرے پیچھے آئے۔ میں جنگل کے راستے خاردار جھاڑیوں سے بھاگتے ہوئے مین روڈ پر پہنچی، جہاں پر آپ کے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں سے چھلک اٹھا۔ واصف کی والدہ نے اسے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی خدا کا شکر کرو، تمہاری حرمت قائم ہے۔ اپنے کسی عزیز کا نمبر دو تاکہ ان کو تمہاری موجودگی کی اطلاع دیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً کہا، میرے گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں، میرے والد
जान से मार देंगे। वासिफ की वालिदा ने तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़की ने नंबर दिया। वासिफ ने इसके वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। शाम को इसके वालिद पहुंचे तो लड़की के बाप ने न आओ देखा न ताओ लड़की को बुलाने का कहा, जिस पर वासिफ और इनके वालिद ने ठंडा रहने का कहा। लड़की सामने आई तो बाप ने मारने की कोशिश की, जिस पर वासिफ के वालिद ने इन दस्त दराजी पर मज़ाहमत पर रोका। लड़की का बाप रोता जा रहा था और कह रहा था कि इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। अगर औलाद कुछ गलत कर रही है तो सबसे पहले इसका इल्ज़ाम खुद वालिदैन के सर होता है, क्योंकि तरबियत की जिम्मेदारी इनकी है, बाहर वालों की नहीं। अगर औलाद से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो इनकी माफ़ी की गुंजाइश पैदा करें, ताकि औलाद कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके जो बाद में आपके लिए पछतावे के सिवा कुछ ना छोड़े। औलाद को चाहिए कि चंद दिन की मोहब्बत और झूठे आशिक इश्क की खातिर अपने इन माँ बाप की इज्जत को तार तार ना करे, जिन्होंने अपने लहू निचोड़ कर आपको पाला बड़ा किया। लानत है इस मोहब्बत पर जो 20-25 साल की माँ बाप की मोहब्बत पर गालिब आ जाए।